بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ناک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید. عمران خان کی گرفتاری کے لیے حکومت پاکستان متحرک دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ رات اسلام آباد پولیس نے جیسے ہی بنی گالہ کا گھیراؤ کیا اور جب یہ خبر سوشل میڈیا کے اوپر چلی تو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت اور تحریک انصاف کے بہت سے کارکنان بنی گالہ پہنچ گئے. آج ہم اس صورتحال پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ایک بہت بڑی اور افسوسناک خبر کہ ہمارے صوبہ بلوچستان میں ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاکستانی بھائی فیملیز سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں گھر تباہ ہو گئے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ہماری حکومت، ہماری اپوزیشن اور ہماری میڈیا اس کے اوپر بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. اسی صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار ریاض بٹی صاحب. تھینک یو سو مچ ریاض صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ریاض صاحب، جب بھی کسی بھی ملک کے اندر جب قدرتی آفات آتی ہیں تو اس ملک کی جو حکومت ہوتی ہے، جتنے بھی جو نمائندے ہوتے ہیں، ساتھ ہی تمام اس ملک کی عوام ایک پیج کے اوپر دکھائی دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی مدد کے لیے جو ہے اس ملک کے اندر پہنچ جاتے ہیں، امدادی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر اس وقت ہمارے ہزاروں پاکستانی بے گھر ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو گئے ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. لیکن ہمارے سیاسی اختلافات ہی ختم ہو کے نہیں دے رہے ہیں. کہیں سے عمران خان صاحب کا بیانیہ آتا ہے تو جو حکومت جو ہے وہ اس کا رسپونڈ کرنے میں لگ جاتی ہے. لیکن کوئی بھی اس بلوچستان کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے. بڑی صاحب، کتنا افسوسناک ہے آپ کے مطابق یہ؟ جی بہت شکریہ. آپ نے ایک اہم انسانی المیہ کی طرف آپ نے توجہ دلوائی ہے، اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا قومی میڈیا، جسے نیشنل میڈیا کہتے ہیں، وہ اتنا بے حس ہو چکا ہے یا ریٹنگ کی دوڑ میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ اس سب سے بڑے انسانی المیہ کو کور کرنے پر، مکمل بھرپور کوریج دینے پر تیار نہیں. اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 2005 کے زلزلے سے بڑا ایک سانحہ ہے جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. معصوم بچے، بزرگ اور ضعیف افراد جو ہیں وہ بے یار و مددگار آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کوئی کسی قسم کی کوئی ریلیف یا کوئی امداد نہیں مل رہی. اور بہت سے ایسے ہیں جو بھوک سے بچے اور ان کے خواتین اور ان کے بیمار جو ہیں وہ لاغر ہیں اور ان کو جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنے والا یا ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس معاملے میں دیکھا جائے تو ریاست بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتی ہے. ریاست اور ان کے ادارے جو ہیں وہ سیاسی کشمکش کے طرف توجہ دے رہے ہیں اور سیاسی نورہ کشتی کو قریب سے دیکھتے ہوئے اس پر کمنٹس کر رہے ہیں، اور یہ جو انسانی المیہ ہے اس پر بالکل متوجہ نہیں. اور یہ بے حسی کی انتہائی ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت بڑی مثال ہے. اور اس میں ہمارا قومی میڈیا، جو نام نہاد قومی میڈیا ہے، وہ برابر کا شریک ہے. وہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا. جو بیچارے مدد کو پکار رہے ہیں ان کو کور نہیں کر رہا، بلکہ سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی فیک نیوز اور یہ دوسری جو سیاسی کشمکش ہے اس کو کور کرنے پر بھرپور جو ہے توجہ دے رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارا قومی المیہ ہے. ہم برادرہڈ اور بھائی چارہ جسے کہتے ہیں، وہ بھائی چارہ صرف ملی نغموں میں اور قومی ترانوں کے ذریعے بجا کر سنانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ان کے دکھ سکھ میں، ان کی مصیبت کے وقت میں، ان کی مشکل کے گھڑی میں برابر کا شانہ بشانہ ہو کر ان کو ریلیف دینے کا نام ہوتا ہے. اور اس وقت بلوچستان کے عوام، سندھ کے عوام اور سرائیکی وسیب کے عوام انتہائی کرب کی زندگی سے گزر رہے ہیں اور انتہائی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک کٹھن گھڑی ہے. لیکن دیکھنے میں نہیں آ رہا، سوائے پاک فوج کے ریلیف آپریشن کے جو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے دیا جا رہا ہے، کوئی این جی اوز بڑی لیول پر نہیں نکلی، پبلک سپورٹ اس طرح کی نہیں ہے، اور حکومتی سطح پر سوائے بیانات کے اور عملی طور پر کچھ نہیں کیا جا رہا. یہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی حال ہی میں 25,000 روپے فی کس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دینے کا اعلان کیا ہے،
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان مصیبت زدہ پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق ہے کہ اس انفلیشن میں اور اتنی مہنگائی میں آپ ان ڈوبے ہوں کو، جن کے گھر بھی نہیں رہے اور جن کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس ادویات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، 25,000 روپے دے کر ایک خاندان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کے لیے ریلیف کا اہتمام کرتے، ان کے لیے کوئی ایسا کیمپ سٹی بناتے یا کوئی ایسی خیمہ بستی تیار کر کے ان کو وہاں عارضی طور پر قیام دیتے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء دیتے، ادویات فراہم کرتے، اور سیلاب کی وجہ سے جو ان کی املاک ختم ہو گئی ہیں ان کو پھر آباد کرنے کاری کا منصوبہ بنا کر ان کو کچھ ریلیف دیتے، لیکن بیانات سے حد تک کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، اور وہ بیچارے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے اپنی ٹہنیوں پر بیٹھ کر اور ٹیلوں پر بیٹھ کر جو ہے آوازیں لگا رہے ہیں، اور کسی کے پاس اگر کوئی موبائل فون ہے تو وہ اس کے ذریعے جو ہے پیغام بھجوا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پر کوئی اتنا واضح جو ہے وہ رسپانس نہیں ہے۔ اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کو شہباز گل اور عمران خان کے مقدمات سے فرصت نہیں کہ وہ ان مصیبت زدہ پاکستانیوں کی مدد کر سکے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لاکھوں بے گھر افراد اور مصیبت زدہ لوگوں کو آباد کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، اور عملی اقدامات کے تحت فوری طور پر ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو زندگی کی طرف لوٹایا جائے۔ یہی پاکستانی ریاست کا جو ہے وہ پہلا مقصد ہونا چاہیے۔ باقی سیاست جو ہے اس کے لیے بہت وقت پڑا ہے، اور آگے چل کر آپ بہت سیاست کر لیجئے گا، اور جو کچھ کرنا آپ نے کشتیاں نورا کشتی کرنی ہے، یا آپ نے جو ایک دوسرے کے خلاف اقدامات کرنے ہیں وہ کر لیجئے گا۔ اسی طرح پنجاب حکومت کا سریکی وسیب کے بارے میں یہ بے حس رویہ جو ہے، ان کو فرصت ہی نہیں کہ وہ اپوزیشن کے خلاف مقدمات سے فارغ ہو کر ان مصیبت زدہ لوگوں کو کوئی ریلیف دے۔ وہ سوائے اپوزیشن پر مقدمات قائم کرنے اور نیچا دکھانے کے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیا کے لوگ، تونسا کے لوگ، ڈی جی خان کے لوگ اور کوہ سلیمان کے قریب بسنے والے لوگ بیچارے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، لیکن حکومت پنجاب کا نہ تو کوئی نمائندہ گیا ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی اس قسم کی ریلیف ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے۔ یہ بے حسی کی زندگی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی بے حس مقتدر اشرافیہ نے ثابت کیا ہے کہ ان کو غریب عوام سے، پسماندہ علاقے کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اپنی ڈرائنگ روم سیاست بیٹھ کر اور سیاسی حریفوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی تصاویر آئی ہیں جس سے نہایت ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تمام پاکستانی بھائی باقاعدہ جو ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کیچڑ کے اندر جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں۔ اب کس حال کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اس کا اندازہ شاید ہم اس وقت یہاں سے نہیں لگا سکتے۔ ساتھ ہی میڈیا کو بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ اسکرین کے اوپر یہ تمام مناظر دکھائے گا تو اس کے بعد جو انٹرنیشنل ہماری جو تمام ادارے ہیں، این جی اوز ہیں، جو امدادی سرگرمیاں جو ہیں وہ دیتے ہیں ان مخصوص حالات کے اندر، تاکہ پھر وہ ایکٹیو ہوں اور وہ جو ہے امدادی کارروائیاں شروع کریں۔ بڑی صاحب، میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ جب نون لیگ سے جب یہ سوال کیا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ جو ہے گرفتاریوں کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ شہباز گل کو ہم نے گرفتار کر لیا، عمران خان کو ہمیں گرفتار کرنا ہے، لیکن آپ بلوچستان کی حالات کے بارے میں بات نہیں کر رہے، تو ان کا رسپونڈ یہ آیا کہ عمران خان ایسے حالات ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے، ایسے بیانیے لے کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بلوچستان اور ان کے لوگوں کی مدد ہی نہیں کر پا رہے۔ تو بڑی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت اتنی کمزور ہے کہ اپوزیشن کے ایک بیانیے کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ان کی مدد کرنے سے ہی قاصر مدد نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں، سیاسی جیسے میں بات کر رہا تھا کہ یہ سیاسی آپ کے جو بھی اقدامات ہیں، جو آپ کو ان کے خلاف جو بھی شکایات ہیں ان کا قانونی طور پر آپ ضرور اس کا حل نکالیں، لیکن پہلی ترجیح جو ہے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ریاست کا کام جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ ریاست کے قیام کا مقصد بھی جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ سوسائٹی وجود اسی لیے آئی تھی اور ریاست بھی اسی لیے وجود میں آئی تھی کہ لوگوں کی جان کو بچایا جا سکے، ان کی عزت، ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کی جا سکے۔ باقی چیزیں ساری بعد کی ہیں،
کہ کس نے کیا کیا ہے اور اس کے خلاف قانون کیا کچھ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں مطلب طے شدہ ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں آپ کسی مصیبت زدہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، یا کوئی موت و حیات کی کشمکش میں ہے اور اس کو ریلیف دینے میں آپ یہ جواز پیش کرو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. سب سے پہلا کام ان مصیبت زدگان کو نجات دلانا ہے مشکل حالات سے، ان کو ریلیف دینا ہے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء دینی ہے، ان کو جان بچانے کی چیزیں دینی ہے، اور یہی ریاست کا کام ہے. اس سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلاں وجہ سے یہ فرصت نہیں ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے عہدے سے، اپنے قانونی آئینی اس ذمہ داری سے وہ پہلو تہی کر رہا ہے. وہ اس کی کیا کہتے ہیں کہ بے حسی ثابت کرتی ہے کہ وہ اپنے اصل کام کی طرف توجہ دینے کی بجائے دوسرے کام کی طرف لگا ہوا ہے. پہلا کام ان مصیبت زدگان کو بچانا ہے، ان کو زندگی کی طرف لے کے آنا ہے اور زندگی کے معمولات بحال کرنے ہیں. اور یہ سیاست اور یہ اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے ادارے موجود ہیں، وہ کرتے رہیں گے. آپ کا یہ کام نہیں ہے. اور یہ کام جو ہے وہ حکومتی اداروں کا ہے کہ وہ ان علاقوں میں جائیں. اگر روڈ بند ہیں، سڑکیں بند ہیں اور پل ٹوٹے ہوئے ہیں تو ہیلی کاپٹرز ہیں. ہیلی کاپٹر سیاسی جلسوں کے لیے نہیں ہوتے، وہ ایسے مواقع پر اور ان مصیبت زدگان کو یا کسی بھی ہنگامی حالت میں فوری ریسکیو کے لیے یہ ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں اور جو بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں فوری طور پر کیے جائیں، کیونکہ لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، بچے اور ضعیف موت کے منہ میں جا رہے ہیں. تو یہ حکومت کا پہلا فرض ہے کہ ان کو وہاں سے ریسکیو کرے اور محفوظ مقام پر منتقل کرے اور ان کو کھانے پلانے اور ان کی ادویات اور ان کی زندگی کے دوسری ضروریات کا خیال رکھے. ٹھیک ہے بڑی صاحب، بالکل. اب ہم تھوڑا سا سیاسی میدان کا رخ کرتے ہیں. بڑی صاحب، عمران خان کا جو اس وقت جو انہوں نے حال ہی میں جو جلسے کے اندر خطاب کیا ہے، باقاعدہ نام لے کے جو ہے دھمکیاں دی ہیں. بڑی صاحب، شہباز گل کا جو سٹیٹمنٹ تھا، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے، ان کی گرفتاری ہو گئی ہے. ہمارے قومی سلامتی کے وہ ادارے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، چاہے اس کے اندر ہمارے پاک فوج ہو، ہماری رینجرز ہو، ہمارے پولیس ہو، تمام جو ہیں وہ ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے خاندانوں سے دور باقاعدہ وہ سالوں سال جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کام کرتے ہیں. لیکن اس وقت عمران خان کا جو بیانیہ ہے، ایک نیا بیانیہ باقاعدہ نام لے کے کہ ہم جو ہیں آئی جی کے خلاف جو ہے ہم کارروائی کریں گے، ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے، ہم مجسٹریٹ کا باقاعدہ ان کا نام لے کے انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی ہے. تو بڑی صاحب، عمران خان کے جو نئے سے نئے بیانیے آ رہے ہیں، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی اپنی پارٹی ہی نہیں، ذاتی طور پہ بھی عمران خان اپنے آپ کو بھی مصیبت کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں دن بدن؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو انہوں نے کل تقریر کرتے ہوئے جو دھمکیاں دی ہیں، مطلب کوئی بھی پولیٹیشین اس طرح نہیں کرتا ہے. پہلی بات وہی ہے کہ جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیشین نہیں ہے. انہوں نے پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر یہاں تک قدم نہیں رکھا. یہ پولیٹیکل پروسیس سے گزرے ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ یہ ہائی پروفائل جو بیوروکریسی ہوتی ہے، جو اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، وہ اپنے ہی مطلب کریئر کو تباہ کرنے کے لیے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ان کو سروس کرنی ہوتی ہے، ان کو پبلک سروس کرنی ہے اور ان کو اپنی پروفائل خراب نہیں کرنی ہوتی. تو اس لیے وہ ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ کوئی غیر قانونی احکامات جو ہیں وہ مانیں گے، سوائے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی لاکھوں میں سے ایک کوئی کیس اس طرح کا ہو اور کوئی بندہ تیار ہو جائے تو ہو جائے. ورنہ یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور بیشتر سی ایس پی یا پی سی ایس ہوتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح اس ٹف صورتحال سے نکلنا ہے. لیکن یہ جو تقریر کی ہے عمران صاحب نے، یہ بالکل پولیٹیکل اس پہ لیول پر نہیں تھی، بلکہ ایک ذاتی، جیسے ایک عام آدمی کھڑے ہو کر جو ہے وہ کسی کو دھمکیاں دینا شروع کر دے اور کسی کا نام لے کر جو ہے وہ ان کو لان تان کرے. تو اس طرح جو ہے انہوں نے شروع کیا ہے. یہ پولیٹیکل لیڈر کا کام اس طرح نہیں ہے کہ وہ کسی کا نام لے کر، مطلب کسی جج کا نام لے کر یا کسی آئی جی کا نام لے کر ان کو کہے کہ جی میں دیکھوں گا تمہارے کو اور تمہارے سے اس طرح کا بدلہ لوں گا. یہ پولیٹیکل کی زبان نہیں ہے، یہ بالکل چھچورا پن کی علامت ہے.
اور یہ انہوں نے بالکل ہی غلط کیا ہے کہ بیوروکریسی میں اس طرح خوف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور سرکاری کام میں مداخلت کی ہے. اگر اس طرح مطلب انہوں نے زبان اپنی جاری رکھی تو یہ خود اپنی مشکلات خود پیدا کر رہے ہیں. آپ نے درست کہا کہ یہ اپنے ہی بیانات کے ذریعے اپنے مشکلات بڑھاتے جا رہے ہیں. اور جیسا کہ ابھی دیکھا آپ نے کہ اس تقریر کے نتیجے میں ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے اور اس مقدمے سے انہوں نے وہ ڈیل کرنے کی بجائے انہوں نے فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 3 دن کی حفاظتی ضمانت دے دی ہے اور یہ ہدایت بھی کی ہے کہ جا کر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوں اور وہاں ضمانت کی درخواست دیں. تو اب ان کو دیکھیں کتنی مشکلات ہو گئیں اپنے اس بیان کی وجہ سے کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمے کی ضمانت ہی نہیں ہوتی اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے انہوں نے کہ کسی کا نام لے کر ایک خاتون جج کا نام لے کر اس کو تھریٹ کیا, آئی جی اسلام آباد کو اور ایڈیشنل آئی جی کو تھریٹ کیا ہے انہوں نے. تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. آپ قانونی سطح پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کریں اور اپنے قانونی آپشنز کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اپنا مقدمہ لڑیں. آپ کسی کو دھمکیاں دیں گے اور ریاستی اداروں کو یا سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں گے تو یہ تو آپ کے خلاف کیس بن جائے گا. یہ تو خود سوچنا چاہیے آپ کو. یا تو آپ کو مشیر غلط مشورے دے رہے ہیں کہ اس طرح دھونس دھمکی سے آپ جو ہے بچ جائیں گے. اگر ایسا وہ دے رہے ہیں آپ کو مشورہ تو بہت غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور آپ کو ایک سیاسی میچور لیڈر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ کو آپ کے بقول کے جی آپ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فالوور ہے آپ کی اور رول ماڈل سمجھتے ہیں آپ کو, تو اس طرح کا رویہ آپ کو اپنانا چاہیے. اس طرح کا رویہ جو ہے ایک لیڈر کے شایان شان نہیں ہے. بھٹی صاحب, ہمارا آئین بھی جو ہے تمام اداروں کی لکیر باقاعدہ کھینچتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ, اور باقاعدہ پاک آرمی کے ترجمان نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ملک کی سلامتی کے لیے ہم کام کرتے ہیں. ساتھ ہی عدلیہ نے بھی بار بار ان کو یہ کہی ہے کہ ایوان کے مسئلے آپ کوشش کریں سیاسی طور پہ ہی ایوان میں ہی حل کریں, آپ عدالت کا رخ نہیں کریں. ایک جگہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ سب جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کریں, آپ ہماری سیاست میں مداخلت نہ کریں, اور دوسری جانب جب وہ ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں تو باقاعدہ نام لے کے ان کو جو ہے تھریٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ گزارش بھی کر رہے ہیں نیوٹرل کا نام لے کے کہ آپ آئیے ہماری مدد کیجئے, اور جو آپ نے یہ بقول عمران خان کی کہ آپ نے حکومت کی جو مدد کی آپ ان کو ہٹا کے آپ ہمیں واپس لے کے آئیں. تو بڑی صاحب ایک جگہ جب آپ کے حق میں کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں سب کو جو ہے اپنے اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے, جب آپ کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری آ کے آپ کو مدد کرنی چاہیے, سیاست کے اندر آپ کو مداخلت کرنی چاہیے. تو اس سیاسی منظر نامے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ کوئی غلط مشاورت کی وجہ سے ہو رہا ہے یا عمران خان کی اپنی سوچ ہے یا یہ ہو کیا رہا ہے اچانک سے؟ یہ دیکھیں وہی افراتفری انتشار والی سیاست ہے. اس کو کوئی آپ سنجیدہ سیاست یا خدمت والی سیاست نہیں کہہ سکتے. سیاست ہمیشہ خدمت کے لیے ہوتی ہے, عوام کی خدمت کے لیے. یعنی پولیٹیشین کا کام جو ہے وہ ماسز کی خدمت ہوتی ہے اور وہ پولیٹیشین اپنا ماسز کی خدمت کا پروگرام پیش کرتے ہیں جسے منشور کہا جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پر وہ الیکشن لڑتے ہیں اور اس کی بیس پر جو ہے ان کو ووٹ ملتے ہیں اور وہ آگے چل کر پارلیمان میں جا کر وہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کی خدمت کے پروجیکٹس پیش کرتے ہیں, بل پیش کرتے ہیں یا منصوبے پیش کرتے ہیں. اصل سیاست تو یہ ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اسمبلی سے استعفے دے دیے. اب استعفے دے دیے تو جب الیکشن کمیشن نے وہ ضمنی انتخابات کا اعلان کیا تو یہ پھر ہائی کورٹ میں چلے گئے جی ان الیکشن کو روکا جائے. آپ کے علم میں ہے کہ ان کی ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے جس میں انہوں نے یہ استدعا کی ہے کہ جی یہ استعفے مرحلہ وار مکمل منظور کرنے کی بجائے ایک ساتھ کیے جائیں. اچھا, اب وہ جو 9 حلقوں کا اعلان ہوا ہے کہ جی اس میں الیکشن ہوں گے تو وہ 9 حلقوں میں صاحب خود ہی امیدوار ہو گئے. یعنی جس اسمبلی سے آپ مستعفی ہو چکے ہیں اس کے ضمنی الیکشن میں آپ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ راضی نہیں اور ہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ جی ہم جی بیٹھیں گے جی ہی میں نہیں. اسی طرف بات کر رہا ہوں کہ جناب آپ نے تو استعفیٰ دے کے اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے آپ تو چھوڑ کر آ گئے تھے.
آپ کو تو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جاؤ آپ یہ معاملات اسمبلی میں جا کے ڈسکس کرو اور اپنا موقف بیان کرو اور قانون سازی میں حصہ لو. جو آپ کو لگتا ہے کہ قانون سازی درست نہیں ہو رہی اس نے اپنا پوائنٹ آؤٹ کرو آپ کہ جی یہ درست نہیں ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے, تو آپ فوراً عدالت میں آ جاتے ہو. اس پر یعنی سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن دے چکی ہے کہ جی آپ کو اسمبلی میں جا کر, ایوان میں جا کر اپنا یہ معاملات وہاں اٹھانے چاہیے. اب تماشا یہ بنا ہوا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں بھی اسی طرح کیا کہ اپنے 25 بندوں کو نااہل کروایا, ری سیٹ کروایا, پھر انہی پر جو ہے وہ الیکشن لڑا, پھر وہ الیکشن لڑ کر پھر دوبارہ یعنی 10 سیٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنوایا. اب یہاں وفاق میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسمبلی سے مستعفی ہوئے پھر ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی میچیورٹی نہیں ہے, یہ تماشا بنا ہوا ہے. سیاسی میچیورٹی یہ ہے کہ آپ یا تو اسمبلی میں بیٹھ کر آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور مثبت پالیٹکس کریں, آپ بل پیش کریں, کوئی ریفارمز لائیں, آپ آئینی ریفارمز لائیں, آپ مختلف معاملات پہ جیسے الیکشن کمیشن ہے, معیشت ہے, دوسرے معاملات ہیں, پولیس ٹھیک کرنی ہے, اور یعنی آپ نے دیگر معاملات جو بھی ہیں آپ ان پہ بات کریں. آپ اسمبلی میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتے اور ضمنی الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں, اور یہ تماشا. اچھا اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس سے انسٹیبلٹی ہو رہی ہے, یعنی پاکستان کی سیاست میں غیر یقینی آ گئی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا روپیہ بھی گرتا ہے, آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی گرتی ہے. انسٹیبلٹی کے نتیجے میں آپ پر کوئی اعتبار بھی نہیں کرتا, آپ کو کوئی قرض بھی نہیں دیتا, آپ کو ادارے قرض دینے سے مکر جاتے ہیں, اور یہ نقصان عوام کا ہو رہا ہے, پاکستان کا ہو رہا ہے. پاکستان اس سے بہت متاثر ہو رہا ہے, اس طرح کی سیاست سے. اس طرح کی غیر سنجیدہ سیاست نے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے, اور اس کے نتیجے میں عوام بیچارے جو ہے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں. اب مہنگائی آسمان پر باتیں کر رہی ہے اور لوگ بیچارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. جو مصیبت زدہ ہیں, جو دیگر علاقوں میں, جو شہری علاقوں میں آباد ہیں, وہ اپنی جگہ پریشان ہیں, ان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اس انسٹیبلٹی کی وجہ سے. تو سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نون لیگ جو ہے وہ ان کی گرفتاریوں کے اندر لگی ہوئی ہے, عمران خان کا بیانیہ اداروں کے خلاف چل رہا ہے. ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے جس شاید تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی. بڑی صاحب اب ہم تھوڑا سا رک کرتے ہیں اور مختصر طور پہ بات کرتے ہیں, وقت بہت کم رہ گیا ہے. کل گزشتہ روز NA 245 کی نشست جو مرحوم عامر لیاقت کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی, اس کے اوپر جو الیکشن ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے. لیکن MQM پاکستان جس کو کہتے ہیں کہ یہ کراچی کی ایک بڑی جماعت ہے, ان کا ایک ووٹ بینک ہے اور ماضی میں دیکھا گیا ہے, لیکن وہ باقاعدہ 13,000 ووٹ لے کے جو ہے دوسرے نمبر پہ ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف 28,000 ووٹ سے جو ہے وہ فتح اس نے حاصل کیا ہے. تو بڑے صاحب اتنا بڑا گیپ MQM پاکستان اور PTI کے درمیان, تو اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی کی سیاست بھی اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی جا رہی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ یہ جو کل الیکشن ہوا ہے, جو پولنگ ہوئی ہے, اصل میں یہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. میں آپ کو حقائق کے ساتھ بتاتا ہوں. دیکھیں, یا اس حلقے میں NA 245 میں 5.5 لاکھ سے زائد ووٹر رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے, یہ فیکٹ ہے کہ 5.5 لاکھ سے زائد ووٹر جو ہیں وہ پولنگ میں ووٹ ڈالنے نہیں آئے. ٹرن آؤٹ 11.3% رہا ہے, یعنی 11% ووٹ ڈالے گئے ہیں. تو 11% ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یعنی 5.5 لاکھ ووٹر میں سے وہ 29,000 کچھ ووٹ لے کر وہ کامیاب قرار دیے گئے ہیں. تو میں تو اس کو کامیابی سمجھتا ہی نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی ووٹ کیوں نہیں ڈالے گئے. وہ میں آپ کو سچ یہ بتاتا ہوں کہ یہاں اس حلقے میں MQM کا ووٹر ہے اور MQM کا ووٹ بینک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بانی MQM نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے پیغام بھجوایا ہے کہ جی اس الیکشن میں بائیکاٹ ہے, کسی کو ووٹ نہیں ڈالنا. تو اسی لیے MQM کا ووٹ بینک جو ہے وہ ووٹ ڈالنے نہیں آیا. وہ جو 11% دوسرا ووٹ ہے وہی ووٹ ڈالنے آیا ہے, اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ رزلٹ تیار کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ
یہ اصل میں جب حقیقت میں جب پولنگ ہوگی اور جب سچے الیکشن ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے اور جیتنے کا مارجن کتنا ہوتا ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے کہ 1,80,000, 1,90,000, 1,60,000, 1,50,000, 40,000 ووٹ جو ہے وہ جیتنے والے لے رہے ہیں اور 40 لاکھ 50,000, 70,000, 80,000 کی لیڈ سے جیتتے رہے ہیں اس سیٹ پہ. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہے انہوں نے جو 13,000 کی لیڈ وہ شو کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. باقی رہی بھیا ایم کیو ایم پاکستان کی بات. ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے وہ آپ نے دیکھ لی کہ فاروق ستار صاحب آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے تھے تالے کے نشان پہ, اور دوسری طرف ایم کیو ایم کے امیدوار تھے معید انور, تو ان کا ووٹ تو تقسیم ہو گیا. سیدھی سی بات ہے کہ فاروق ستار صاحب کی اپنی ایک شخصیت ہے, ان کے اپنے اختلافات کی وجہ جی ان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے وہ جو باقی بچہ ووٹ تھا وہ بھی تقسیم ہو گیا, اس لیے ان کو شکست ہوئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی یہ 29,000 ووٹ لے کر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. جب بھی الیکشن ہوگا اور ووٹر آئے گا پولنگ پہ تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہاں کیا لیڈ ہوتی ہے اور کس مارجن سے وہ جیتتے ہیں. اس چیز کا فیصلہ 28 اگست کو ہو جائے گا کیونکہ بلدیاتی انتخابات ہونے والے سندھ کے دوسرے مرحلے میں. اس کے اندر پتہ چلے گا کہ واقعی ووٹر جو ہے وہ کس کی جانب جاتا ہے, کس کو ووٹ دیتا ہے, کس کو مینڈیٹ دیتا ہے. بڑی صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. ملک کے اندر سیاسی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے. اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کے اندر مصروف دکھائی دے رہی ہے, لیکن بلوچستان کے اندر جو ہمارے ہزاروں کی تعداد میں جو بھائی ہیں, خاندان ہیں, وہ بے گھر وہاں پہ جو ہے مدد کے لیے پکار رہے ہیں, لیکن نہ ہمارا میڈیا, نہ ہمارا حکومت, نہ ہی ہماری اپوزیشن جو اس حوالے سے بات کرنے کو تیار ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے بھی گزارش کرتے ہیں ہماری حکومت سے, ہمارے اپوزیشن سے, کہ برائے مہربانی اپنے سیاسی اختلافات کو فی الحال ایک طرف رکھ کے آپ بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں. جب یہ معاملات حل ہو جائیں, بلوچستان جو ہے وہ ایک بہتر صورتحال میں آ جائے, تو اس کے بعد آپ اپنے سیاسی اختلافات کو دوبارہ وہیں سے ہی جاری رکھ سکتے ہیں. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.